إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى میں قیامت کا ایک منظر قائم کیا ہے، بیان کیا ہے تو وہ کفار کے لیے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں درج فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات مسلمانوں کے لیے بھی بیان کی گئی ہیں. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ انجام مسلمان کا ہوگا، کیونکہ ہے تو کافر کے لیے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بغیر طلب کیے ہوئے ایمان کی قدر نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو اور اس کا انجام بھی آخرت میں اسی قسم کا ہو. تو اس لیے یہ آیات بڑی توجہ طلب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کو دیکھیں گے کہ انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا ذلت و حقارت کے ساتھ. یہ اپنے آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جب کفار کو آگ پہ پیش کیا جائے گا تو عزت کے ساتھ نہیں، بڑے ذلیل کر کے اور بہت ہی حقیرانہ انداز سے، اور اس کو تمام میدان محشر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے. اکیلے کام ہو جائے نا، کوئی آپ کو پولیس والے کہیں سے اٹھا کے لے جائیں اور کوئی اطراف میں اپنا کوئی بھی نہ ہو تو چل جائے گا، لیکن محلے سے آ کے لے کے جائیں اور گھسیٹتے ہوئے اور دو چار چھترول کرتے ہوئے تو وہ بہت ہی بڑی بے عزتی کی بات ہے. تو اعلانیہ طور پہ جو کام ہوتا ہے اور خصوصاً جس میں انسان کے لیے نقصان کی بات ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ باعث ذلت ہوتا ہے اور اس کی تکلیف اور اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک تو ان کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، دوسرے ان پہ ایک ہیبت طاری ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہیبت کی وجہ سے اپنے آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے شدید قسم کے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم. اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے. کون خسارہ اٹھانے والے؟ جنہوں نے اپنی ذات کا بھی خسارہ کیا، برا کیا، اور اپنے گھر والوں کا بھی برا کیا. یہ قیامت کے روز خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. خبردار، بے شک ظالمین عذاب مقیم میں ہوں گے، قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو اب یہاں ایک اور بات ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ کفار جو ہیں انہوں نے اپنا بھی خسارہ کیا، اپنے گھر والوں کا. تو مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ خود کفر میں مبتلا رہے، دوسرا اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی چونکہ کفر میں مبتلا کیا اس لیے وہ اس کے ذمہ دار تھے. تو ان کو دوہرا عذاب ہوگا اور دوہری تکلیف ہوگی. ایک تو اپنا عذاب، ایک اپنے متبعین کو اپنے گمراہ کرنے اور اپنے پیچھے لگانے کا عذاب، اور دوسرا روحانی تکلیف کہ جب انسان کو خود تکلیف ہوتی ہے اسے روحانی اذیت بھی ہوتی ہے. وہ اگر مار رہا پیٹ رہا ہو تو جہاں جسمانی تکلیف ہے وہاں روح بھی تکلیف محسوس کرتی ہے.
خاص طور پہ جب کوئی دیکھ رہا ہو تو جسم کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں دوائیاں وغیرہ لگا کے، وہ انجیکشن وغیرہ لگا کے، لیکن جو دل کا زخم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار 20 سال گزر گئے اس واقعے کو، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی ہوا ہے، یہاں چوٹ لگی ہے، تو وہ دل کی چوٹ، اور پھر اپنے گھر والوں کا جو انجام آدمی دیکھتا ہے اس سے زیادہ روحانی اذیت ہوتی ہے۔ ہمیں ایک چوٹ لگ جائے ہم اس میں کم درد محسوس کریں گے، لیکن اولاد کو لگ جائے زیادہ درد محسوس ہوگا۔ تو یہ دونوں طریقے سے ان کو عذابات ہوں گے، اور وجہ کیا ہے؟ اپنی بھی اصلاح نہیں کی اور اپنے گھر والوں کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس مقام پر ان کے لیے کوئی بھی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو یہ چند آیات ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ برود قیامت ذلت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دلائل ہمارے سامنے ہے مسلمان کو ذلت سے بچائے گا۔ جب مسلمان کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پبلک، عوام اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا، اور اس شخص کو سامنے کھڑا کر کے پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو مسلمان کے لیے سعادت کی بات۔ ہم بعض اوقات اپنی مسلمانی پر، ہم سے مراد جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو زبان کے ذریعے یا قلبی لحاظ سے افسوس کر رہے ہوتے ہیں، یار مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کسی انگریز کے پیدا ہوتے، لمبے چوڑے گورے ہوتے، خوبصورت ہوتے، دولت ہوتی، فراوانی ہوتی، یہ دنیاوی ترقیاں ہوتی، پاسپورٹ کی ویلیو ہوتی، ایک ہمارا ایک پاسپورٹ ہے یہ پھینک دیتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی بڑا انعام نہیں ہے۔ ان واقعات کو تو دیکھیں، یہ اللہ نے کیوں آیات رکھی ہیں، ان کو پڑھیں، آنکھیں بند کر کے ذرا میدان معاشر میں پہنچیں، اور پھر موازنہ کر کے دیکھیں کہ ایمان والے کی شان کیا ہے اور کفر اختیار کرنے والے کی ذلت و رسوائی کیا ہے۔ یہ تو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے، لیکن انسان ایک ایسی جہالت میں مبتلا ہے کہ اگر کوئی چیز کسب سے حاصل ہو نا، حتیٰ کہ اگر تاش کے پتے کھیل رہے ہوں اور آخر میں پھر وہ شرط لگایا وہ کھانا ملے تو بولتے ہیں اس کے کھانے میں مزہ آیا، بڑا گیم کھیلا ہے، تب کہیں جا کر جو اپنی محنت سے اس کو چیز حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ تاش کے پتے گڈی لے کر 2 گھنٹے کھیلنے کے بعد ہو، وہ کہتا ہے اس میں مجھے مزہ آیا۔ اسی طرح جو چوریاں کر کے کھاتے ہیں نا، یہ پھل فروٹ وغیرہ، کہتے ہیں یار جو اس پھل میں مزہ ہے وہ خرید کے کھانے میں تو نہیں ہے، وہ شاید اس محنت کا ایک ان کو پھل ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو نفس زیادہ لذت محسوس کرتا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا ہے جو فری میں چیز مل رہی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بھائی مسجد میں آ جائیں، قاری صاحب قرآن پڑھا دیں گے فری میں، اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، قاری صاحب کی قدر نہیں، قرآن کی قدر، ٹھیک ہے کبھی چھٹیاں مار رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے یہ، لیکن اگر گھر میں ٹیوٹر آ کے پڑھائے اور 10,000 روپے مہینہ لے رہا ہو، اب چونکہ یہ دے رہے ہیں نا، پیسے دے رہے ہیں، اب اس کی قدر دیکھیں آپ۔ اگر بچہ سبق نہ تیار کرے، ٹیوٹر نہ کر کے ہوم ورک نہیں کیا ہوا، اچھا آپ جائیں تو صحیح، پھر ہم بتائیں گے۔ پھر جانے کے بعد جو زد و کوب کرتے ہیں بچوں کو، اور اسی طرح ٹیوٹر کو بھی نچوڑتے ہیں، 10,000 روپے دے رہے ہیں، بتائیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں، پوری رپورٹ لی جائے گی۔ یہاں یہ نہیں پوچھیں گے قاری صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، اللہ جانے، قاری جانے اور ہمارا بچہ جانے، بس حوالے کر دیا ہم نے، کوئی اس کی رپورٹنگ نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر بیٹھے ایمان مل گیا، جب تک شعور کی بیداری نہیں ہوگی، جب تک تسلسل سے اس کا احساس پیدا نہیں کیا جائے گا یا نہیں دلایا جائے گا، اس نعمت کی قدر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے نا، ہم 30 سال سے تبلیغ دین کر رہے ہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نبی کی امت میں پیدا ہو گئے، اہل محبت میں سے ہیں، سرکار سے تمام سے محبت کرتے ہیں، ادب والے لوگ ہیں، اللہ کا ادب کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا، انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا، اہل بیت اطہار کا۔ یہ تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے۔ جب تک اس کی اہمیت ذہن میں پیدا نہیں کریں گے، جب تک اس کا بار بار احساس نہیں کریں گے، اس نعمت کی قدر نہیں پیدا ہوگی، اور جب تک قدر نہیں پیدا ہوگی اس کی حفاظت کا شعور بیدار نہیں ہوگا۔ قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے آدمی۔ آپ کے گھر کے آگے کچرا پڑا ہو، کبھی آپ نے کہا یار تھیلی میں اٹھا کے رکھ لو کوئی لے نہ جائے، کریں گے کبھی ایسا؟
جو کرے کہیں گے پاگل ہو گیا، اسی کوئی اہمیت ہے؟ اور اگر آپ کے گھر کے اندر سونا رکھا ہو تو اسے اوپن نہیں رکھتے، اسے اور تجوریوں کے اندر، لاکرز کے اندر، خفیہ خانے بنائے ہوں گے الماریوں کے اندر، یا کہتے ہیں بیڈ کے نیچے رکھ دو، چور کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور سب سے پہلے چور آ کے گدا ہی اٹھاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ رکھا ہوگا اماں جان نے۔ تو ایسی جگہوں پہ رکھیں گے کہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو اس میں، یا تو تھیلیوں میں بند کر کے پیک کر کے ٹینک میں ڈال دیں گے پانی کے، بعد میں نکال لیں گے۔ ڈلیاں نہیں ہوتی نا، اسے یہ سونے کی جو بسکٹس کہلاتے ہیں، یہ 25-30 اگر خرید لی ہیں، اس کو پیک کر کے اچھی طرح پانی کے ٹینک میں، وہ کون چور آ کے ڈبکی لگائے گا وہاں پر؟ تو خلاصہ کلام یہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسے کتنی ہم حفاظت سے رکھتے ہیں۔ اب ایمان کے بارے میں سوچ لیجئے، جتنے میں ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں سن رہے ہیں، کہ ہم نے ایمان کی کتنی اہمیت اپنے ذہن میں پیدا کی، اسے کتنا اہم سمجھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کو کتنا اہم سمجھا، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے کیا اسی طرح کبھی بے چین ہوئے؟ ہم نے سوچا، احتیاطی تدابیر وتھ پلاننگ اختیار کی؟ نو۔ میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، جو مجھ جیسے غافل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان بھی کوئی حفاظت والی چیز ہے۔ اسلام تو مل گیا، جب مل گیا تو انشاءاللہ مریں گے بھی مسلمان۔ آپ کو گارنٹی دی ہے کسی نے کہ آپ مریں گے مسلمان، صاحب ایمان مریں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہماری تو زندگی گزر گئی اسی میں، کہ جن کے بچے مرتد ہو گئے، مذہب چھوڑ دیا، سکھ بن گئے ہیں، عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے۔ خصوصاً باہر کے ملکوں میں بڑی پرابلم ہے، لڑکیاں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں، کرسچن سے، سکھوں سے نکاح کر رہی ہیں۔ اچھا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد نسل کون بنے گی؟ لازم بات ہے کافر بنے گی۔ ان لڑکیوں کو کوئی شعور حاصل، اس طرح لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہ اہل کتاب سے تو نکاح جائز رکھا ہے۔ بھائی کون سا اہل کتاب؟ اہل کتاب کہتے کہ اس کو ہے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہو تو ہمیں قرآن کے دلائل یاد آ جاتے ہیں سارے، اور وہ بھی ادھورے جتنا اپنا مطلب نکلتا نا وہ دلیل پیش کر دیں گے، جو اس میں اپنی گرفت ہوگی اس میں اتنا حصہ ہٹا دو۔ جیسے وہ شوہر اگر دوسری شادی کرنے لگے تو کہے گا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند ہو نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، بس یہاں بریک۔ اب بھائی آگے بھی تو دیکھ، اللہ نے کیا فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرنا فرض۔ یہ حصہ ہٹا دو، یہ اچھا نہیں لگ رہا، بس یہ جو ہے نا اٹریکشن اس میں ہے۔ واہ بھائی واہ، ایسے ان لوگوں نے اہل کتاب ہیں جی فلاں، بھائی یہ تو دیکھو تمہاری اولاد بنے گی کیسے؟ صرف تم اپنی نفسانی خواہش کے لیے ایک دلیل پیش کر کے فرض کرنے کو جواز بھی ثابت کر دو، تمہیں ہر پہلو سے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ایک کرسچن لڑکی سے آپ شادی کرتے ہیں، چاہے آپ اسے مسلمان کر کے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، چلو مسلمان ہو جائے بچی، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا اس کو آپ کے مذہب کے لیے بے پتہ ہے؟ کیا وہ لڑکی آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوگی؟ جس انداز سے ہمارے گھروں کے اندر بڑوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے، شوہر کا ادب احترام ہوتا ہے، کیا وہ ایسا کر سکے گی؟ نو، وہ ایسا نہیں کرے گی، لازم بات ہے۔ تو کتنی ایسی شادیاں ہمارے سامنے ہوئیں، بچے بھی پیدا ہو گئے، لیکن وہ کیا ہے، شوہر کمپرومائز کر رہا ہے، بوائے فرینڈ بھی آ رہے گھر کے اندر، لڑکی ملنے جا رہی ہے جی، شوہر روک ہی نہیں سکتا، روکنے کی کوشش کرے تو بولے کہ خبردار مجھے رائٹس حاصل ہے اس ملکی قانون کے اعتبار سے، یہ تم کہاں پہ؟ اب وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں کہ خاندان والوں نے پہلے منع کیا تھا گوری سے شادی نہ کرو، کر لیجیے گوری سے شادی، اب اگر کہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے اور کر شادی۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ طنز ایسے مارتے تو بولتا یار نہ بتاؤں گا تو خامخواہ مجھے پھر چٹنی بنائیں گے، وہ ایسا خوش و خرم دکھاتا رہے گا اپنے آپ کو، اندر کڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، غیر مرد گھر میں آ رہے ہیں، ہنسی مذاق کھٹا چل رہا ہے، وہ نائٹ وہیں پہ گزار رہے ہیں، وہ روک ہی نہیں سکتا۔ اور پھر لیلا نے کچھ عرصے بعد کہا جی مجنوں دل بھر گیا اب آپ سے، میں چلتی ہوں۔ وہ گئی تو بچے بھی ساتھ گئے، بچے عیسائی ہو گئے، سکھ بن گئے، یہودی بن گئے، اور ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو احساس کمتری کوٹ کے ہمارے قلب کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھے نا فیس بک کے اوپر کوئی انگریزنی سے دوستی ہو جائے، اب اس کی شکل صورت کیسی ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، دانت کیسے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، انگریزنی ہے، ایک گوری سے رابطہ ہو گیا ہے میرا۔ یعنی ایسا احساس کمتری، ایسا وہ جو انگریز چلے گئے لیکن اپنا جھوٹا چٹا کے چلے گئے، گھٹی پلاتے نا بچوں کو،
تو وہ لعاب دہن بچے کے اندر پہنچتا ہے تو جس نے گھٹی پلائی ہوتی ہے نا اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. ہنسنے والا ہو تو ہنسے گا بچہ، رونے والا ہو روئے گا، شیطان قسم کا ہے تو بچہ شیطان سا بنے گا، اور نیک پرہیزگار ہے تو بچے میں نیکی اور پرہیزگاری کے آثار دیکھیں گے. انگریز گئے اور ہمیں اپنی گھٹی پلا گئے. اب ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. انگریز کیسا بھی ہو پھر شادی کر لیں گے، پھر دیکھ دیکھ کے ڈریں گے، اس کا منہ بھی تو بڑی خطرناک ہے. آپ دیکھیں گے ٹی وی پہ بھی نا، انٹرنیٹ کی دوستی محبت میں بدل گئی، محبت سے شادی میں. اب جو وہ بھگت رہا ہے وہ بھی جا کر دیکھو بیچارہ کیا کیا بھگت رہا ہوگا گھر کے اندر. اس صبح اٹھتے ہی وہ حرکتیں اس کی الٹی سیدھی، اور یہ اور وہ گھر والے پریشان بیچارے. بہرحال پیسے سن رہا تو بھائی ناراض نہ ہو، کبھی سن بھی رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے بولے ابھی تو ہمارے بارے میں بول دیا خواہ مفتی صاحب نے، معذرت بھائی. لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے، آپ کو اللہ نے مذہب اسلام سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، سرکار کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس کو بار بار ذہن میں لائیں. اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ہم گناہ گار میدان معاشر میں پہنچیں گے پھر بھی اس ایمان کا آپ کو فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا. پردے میں رہ کے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا بہت زیادہ. جیسے ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان گناہ گار کو سامنے کھڑا کرے گا اور اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کرے گا اور فرمائے گا بتاؤ تم نے یہ گناہ کیے تھے. ایک ایک گناہ سامنے آتا رہے گا، اقرار کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اب اس کا دل ڈرے گا یار اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ پیش نہ کر دے، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے. تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ پیش کرنے کے بعد فرمائے گا کہ اے بندے جا، میں نے تیرے ان تمام صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا، معاف کر دیا. تو سرکار فرماتے ہیں اس میں کوئی دم بولے گا یار رب کریم میرے کچھ کبیرہ گناہ تھے وہ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا. سرکار فرماتے ہیں اللہ دہک فرمائے گا اپنے شان کے لائق، اور پھر اس کے سب کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے. یہ ہیں مسلمان کے ساتھ جو معاملات ہوں. اور خدا نہ خواستہ اگر مسلمان جہنم میں چلا بھی گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمثیل تو نہیں دینا چاہتا ہوں، بلا تمثیل ایک مچھلی کو باہر نکال دینا پانی سے باہر، کیسے تڑپتی ہے، جب تک پانی میں نہیں پہنچ جائے گی سکون نہیں ملے گا. میرے آقا اپنے ان امتیوں کے لیے اس سے زیادہ بے قرار اور بے چین ہوں. جیسے پتہ چلے آپ کو یار آپ کے بیٹے کو کوئی خفیہ ادارے والے اٹھا کر لے گا، اور کہاں لے گئے یہ پتہ نہیں، اور اس کے دوست کہیں کہ اس نے کوئی بڑا کیا ہے، کوئی معاملہ پتہ نہیں اب واپس بھی آئے کہ نہ آئے، تو آپ کے قلب کی بے چینی کیا ہوگی، ہمارے قلب کی بے چینی کیا ہوگی. پتہ ہو نا فلاں تھانے میں تو چلو اطمینان جائے گا، غائب ہوگی. یہ صرف میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثالیں دے کے کہ ہم ہر چیز کو سمجھیں. جب تک ان کیفیات کو ہم اسٹرانگلی نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے عمل میں چینج نہیں آئے گا، ہماری سوچ نہیں بدلتی، ہماری فکر نہیں بدلتی. ہم بیانات سنتے ہیں سطحی طور پر، وہ یہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں. یہاں پہنچتے ہیں بس، یہاں آئے آپ کا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے جسم کا درمیان تو ویسے ہی خالی ہے، ایک دم یہاں آ جاتا ہے اور یہاں سے باہر، یہاں رکتا نہیں ہے، اور یہاں ہو کر پھر قلب میں نہیں اترتا. یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ اچھے سے اچھے بیان سنیں گے، ٹھیک ہے جی جمعہ ہی پڑھنا ہے، بس جمعہ پڑھنے آئے. گریوی ہوتی ہے نا، گریوی جیسے ہوٹل میں بیٹھتے پہلے وہ کھانا کھا لیتے ہیں یار، گریوی لے کر تھوڑا سا 2-4 چمچے وہ چھوٹے چھوٹے ڈال دیتا ہے، اس سے روٹی کا ٹکڑا پورا ہو جاتا ہے. تو یہ بیانات تو گریوی ہیں، گریوی کی مثل ہے. ہم تو خالی جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کون سنے بیانات؟ تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، اور سنتے نہیں ہیں دل میں نہیں اترتے. اس لیے میں آپ کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں اسٹرانگلی، اور ہماری کیفیت بدلنی چاہیے. آپ کا اگر 5 لاکھ کا بانڈ نکل جائے کوئی کیفیت پیدا ہوگی آپ کے دل میں کہ نہیں ہوگی؟ بولے ہوگی نا، ہوگی نا. اور اس کے کچھ اثرات باہر بھی نظر آئیں گے نہیں آئیں گے. لیکن کبھی ایمان کے اوپر غور کر کے کہ مجھے ایمان ملا، ایسی کبھی بھی کیفیت پیدا ہوئی ہے پوری زندگی میں دیکھ لیں. حالانکہ 5 لاکھ کا بانڈ کیا حقیقت رکھتا ہے، یہ ایمان تو پوری جنت آپ کو دلوا دے. اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھری نگاہیں آپ کی طرف آتی ہیں، رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور میدان معاشر میں عزت، جنت میں اعلیٰ مقام. لیکن اس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، اتنا معمولی سا. یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اپنے ایمان کی قدر کرو. اگر قدر نہیں کرو گے تو یہ چھین لیا جائے گا، اور اللہ نہ کرے پھر اس طرح کا انجام ہو جائے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کا شعور بیدار کریں. یہ کیسے اس کی حفاظت ہوتی ہے؟ نمبر 1 علم دین، موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے عقیدے کو سیکھیے.
یہ ہم ہر دفعہ بارہا آپ کو کہتے ہیں اور بار بار میں کہتے ہی رہوں گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں کہتا رہوں گا، کیونکہ تسلسل سے ہمیں ان باتوں کو سننا ہوگا۔ ایک بات سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے بھول جاتے، عمل کریں تو یاد رہے، عمل نہیں ہوتا تو بھول جائیں گے، پھر دوبارہ سنیں، تیسری دفعہ سنیں۔ جب تک کہ عمل نہیں کریں گے تب تک یہ کلام آپ کے لیے اتنا نافع نہیں ہوگا۔ علم دین سیکھیں، خصوصاً عقائد بمع دلائل۔ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق آپ کے ذہن میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ بھی میں اکثر آپ کو دعوت دیتا ہوں، ڈائری لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں اللہ کون ہے، لکھیں اس کی تعریف۔ پھر اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے ہمہ وقت، وہ لکھیں، کتنا آپ کے ذہن میں لکھیے۔ پھر نبوت، رسالت، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان کے بارے میں لکھیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں گے، 2 جملے لکھ کر تیسرا ذہن میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آ رہا ذہن میں؟ کیوں آپ کا ذہن اللہ کے بارے میں خالی ہے، جس نے پوری کائنات بنائی، جس کی نعمتیں ہم رات دن استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھیں دیکھ لیں، کان دیکھ لیں، زبان دیکھ لیں، سانس دیکھ لیں، معدہ دیکھ لیں، اور کتنے ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اس اللہ کے بارے میں جانتے کتنا ہے اور جاننے کی زحمت کتنی گوارا کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا۔ ہم جو فیلڈ اختیار کرنا چاہتے ہیں نا، اگر کوئی سیلز مین ہوتا ہے دکانوں پہ چیزیں، تو وہ اس تک کی ایک ایک گہرائی معلوم کرتا ہے، کہاں کی کون سی مارکیٹ اچھی چل رہی ہے، کس کو کتنے کریڈٹ پہ مال دینا ہے، کس طرح مال اٹھانا ہے، مارکیٹ میں کس کی ڈیمانڈ ہے، کس کی نہیں، ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں اتنا اللہ کو اجنبی کر رکھا ہے، پتہ ہی نہیں۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تقدیر کے بارے میں خاص طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا، اس کا صحیح عقیدہ سیکھیں، ورنہ یہ اس طرح کے مقولے آپ کے ذہن میں آئیں گے، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ او بھائی، یہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے، جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ ایسے تو ہر محنت کرنے والا پاکستانی ٹیم میں ہوتا، ہر کرکٹر تو نہیں آتا۔ ہر کرکٹر جو محنت کر کے پاکستانی ٹیم میں آ گیا، ہر میچ میں سینچری بنانا چاہیے تھا اس کو، کیوں نہیں بنا لیتا؟ کیوں حضرت؟ ہر ایک کیوں نہیں 10 وکٹیں لے لیتا، ہر فاسٹ بولر یا اسپنر؟ تو بہت سی چیزیں، لک جس کو کہتے ہیں نا، قسمت آڑے آتی ہے، تقدیر۔ محنت سے سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، محنت تو ایک ظاہری وسیلہ ذریعہ ہے۔ ہزاروں لوگ کاروبار میں محنت کرتے ہیں، رات دن سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے، انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، دیوالیہ ہو کے روڈ پر آ گئے وہ۔ محنت سے کیا ہے؟ اصل تو اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کی تقدیر، اس کے بارے میں عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تقدیر کا مفہوم تک نہیں پتہ ہوتا تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہوں گی، اپنی زوجہ کو سکھائیں۔ اگر آپ کی زوجہ نے نادانستہ طور پر بھی کسی ایسی چیز کا انکار کر دیا جس کو ضروریات دین کہتے ہیں، تو وہ مرتدہ ہو جائے گی۔ مرتدہ ہو گئی، آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اب ریلیشن حرام ہے، ساتھ رہنا ہی حرام ہے، نکاح ختم ہے، بریک ہو گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ایسے ایسے جملے عورتیں کہہ دیتی ہیں، ارے بھاڑ میں جائے شریعت، بھئی مولویوں نے تو یہ پردہ تو ہونے نہیں چاہیے، بیڑا غرق ہو جائے اس کا، معاذ اللہ۔ اللہ نے کیا ظلم کر رکھا ہے؟ ہم ہی نظر آئیں اللہ تعالیٰ کو مصیبت نازل کرنے کے؟ اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے جی، یہ کلمات کفر ہیں۔ اور یہ جاہل قسم کی عورتیں جب بیٹھتی ہیں آپس میں، کوئی کرائسس میں مبتلا ہو گئی، پریشانی میں، اللہ نے ایسے ہی شوہر لکھا تھا، زیب تجھے نہیں کہوں گا، تیری طرف اشارہ نہیں کروں گا کہ تمہیں، تو وہ شوہر بیچارہ ذرا بھی وہ من پسند نہ ہو تو اللہ سے شکوہ شروع ہوئی، اللہ تو نے کیا مصیبت نازل کر دی، اس کمبخت سے مجھے نجات دے دے۔ تو اس طرح کے جملے جو ہیں بعض اوقات وہ کلمہ کفر ہوتے ہیں، عورت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ گھر کے سرپرست کو تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو یہ تو سکھائے کہ بھائی تم کیا کر رہی ہو، یہ بتائیے آپ کی بیوی کو کھانا بنانا نہ آئے، بالکل بھی نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، تو کیا آپ بکرے کا 2 کلو گوشت لا کے اس عورت کو دیں گے کہ اچھی سی بریانی بنا دے، یا ذرا کڑھائی تو بنا دے؟ آپ بولیں گے تجھے آتا جاتا گوشت ہی پیچھے 2 کلو گوشت خراب کرے گی، اور اب پورا گھر اور اپنے بچے اس عورت کے حوالے کر رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے اور تربیت کیسے کرنی ہے، ایک اناڑی عورت کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے طلاقیں دے دیں، یا آپ یہ کہیں کہ جی مجھے ایسی عورت ملے گی جس کو سب کچھ آتا ہو، یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں الحمدللہ، ہم اپنی بچیوں کو جو ہماری اکیڈمی میں آتے ہیں پورا وہ کورس کراتے ہیں جو لڑکوں کو کرواتے ہیں، 6 سال کا کورس، تاکہ بچیاں ذی شعور بنیں، جس کے عقد میں جائیں اپنے شوہر کو بھی سکون سے رکھیں، اسے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔
اور اگر شوہر دینی کام کر رہا ہو تو اس میں بہترین معاونہ ثابت ہوں۔ یہ ہم لوگ اس طرح کی سوچ ہم کر رہے ہیں، اور بہت سارے ادارے کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ طلاق نہیں دینی، لیکن اپنی زوجہ کی تربیت، اپنی زوجہ کی خصوصاً عقائد سے متعلق، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوستی اور صحبت۔ بدعقیدہ شخص کے ساتھ رہیں گے یا ایسے شخص کے ساتھ جس کے عقیدے میں کوئی بھی خرابی، بدعقیدہ سے مراد جو کفر تک مبتلا ہو گیا، اس کی بدعقیدگی پہنچ گئی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں گمراہی تک پہنچی ہوتی ہے، دونوں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہے۔ ایک کافر ہے، ایک بدعتی ہے، اور دونوں کی صحبت انتہائی خطرناک، جو آپ کے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ تو ہم اپنی دوستیوں میں اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں یار دوستی تو چلتی ہے نا، آفس میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، اس کا مسلک اس کے ساتھ، ہمارا مسلک ہمارے ساتھ، ہم کون سا کوئی دین پر گفتگو کرتے ہیں، آج نہیں کل کر لیں گے۔ کوئی بھی لمحہ ایسا آئے گا جس میں آپ تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسوں کی صحبت سے بچیں۔ آپ محتاط ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی ان حرکتوں کو دیکھ کر آپ کی اولاد اسی چیز کو اختیار کرے، وہ اتنی محتاط نہ ہو۔ آپ نے تو بڑی لمیٹیشنز قائم کر کے کر لیا، لیکن اولاد نہ کر سکے اور وہ گمراہ ہو جائے، وبال آپ پر ہوگا۔ ایسا طرز عمل کیوں رکھیں، کیوں ایسی صحبت رکھیں؟ مر گئے سارے صحیح العقیدہ اور اچھے مسلمان، کامل مسلمان، کہ ان سے ہم رابطہ رکھیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایسے بد مذہب دوست بنائے ہوئے ہیں؟ تباہی بربادی، اس سے ایمان بڑا خطرے میں آتا ہے۔ تیسرا، گناہوں کی دلیرانہ کثرت، پرواہ نہیں ہے، توبہ کا خیال نہیں ہے، موت کا خیال نہیں ہے، قبر کا خیال نہیں ہے، عذاب کا خیال نہیں ہے، میدان معاشر کی ذلت کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چل رہی لائف چل رہی ہے، اور مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ ہمیں کچھ نہ کہو، رات دن گناہ، سوتے ٹائم بھی گناہوں کا تصور ذہن میں لا کر حصول لذت کے لیے پھر نیند کی آغوش میں کوئی نہ کوئی گندی چیز دیکھ کر، گندی باتیں سنتے ہوئے، کانوں کے اندر ہینڈ فری لگاتے ہوئے، بات تو یوں ہی ٹون ہو جائیں گے، پھر اماں نکالیں گی کان سے، بچہ سو گیا جی۔ بڑا ماشاءاللہ دیکھیں نا، اپنے مخلص سے، اپنے کام سے، کتنا مخلص انسان ہے جو سوتے ہوئے بھی اس کام میں مشغول تھا جس کام کے لیے جس سے شیطان راضی ہو جائے۔ نعتیں سنتے ہوئے، اصلاحی بیانات سنتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے سونا، یا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، چاروں قل پڑھتے ہوئے سونا، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ آزما کر دیکھیے گا، لیٹے آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں، اندر سے نفس کہے گا یار کیا شروع کر دیا خامخواہ، اور گانے لگا کر آپ سونے کی کوشش کریں، پھر نہیں کہے گا کچھ بھی، اٹھے گا شاباش استاد، ویری گڈ، مزہ آ رہا ہے، لتا کے لگا لو، فلاں کے لگا لو، اولڈ سانگس لگاؤ، او سن رہے ہیں جی، او اسی سوتے سوتے اسی میں سو گئے۔ انٹرنیٹ کے اوپر اکثر میں کہتا ہوں 2 پیر جو ہیں نا، ان کے آستانے آباد ہیں، فیس بک، یوٹیوب، یہ 2 پیر بنائے ہوئے، ہم نے مرید بنے ہوئے ان کے۔ جیسے پیر صاحب کی صحبت میں آنا چاہیے، پیر صاحب کی باتوں کو سننا چاہیے، ان کی زیارت کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو محفوظ کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے، ہم نے 2 پیر بنائے، ان کی بیعت کر لی، اور ایسی ٹائٹ بیعت، وفاداری ایسی ہے، ماں کو ٹائم نہ دیں، بیوی کو نہ دیں، بچوں کو نہ دیں، مسجد کو نہ دیں، دوستوں کو نہ دیں، دین کو نہ دیں، فیس بک زندہ باد۔ اور ایک پیر بھائی اور آ گیا واٹس ایپ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو، اس کے ساتھ بڑی ریلیشن ہے جی، 2 منٹ بعد ہی کھول کے پھر وہ ٹک 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 ٹک۔ اچھا اب تو عورتیں لگ گئی گھر میں، شوہر بیچارہ ناشتے کے انتظار کر، ٹھہر جاؤ ذرا میں بات کر رہی ہوں بہن سے، وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ اب اس میں کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، کتنی بد نگاہیاں ہو رہی ہیں، کتنا اس سے طبیعت میں خلجان پیدا ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ دوستیاں کی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ غلط ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ اس کے شوہر کی نفرت دل میں ڈالی جاتی ہے، تیرا شوہر تو تیری قدر نہیں کرتا۔ یہ بھائی بیٹھا ہے نا قدر کرنے کے لیے فالتو، اور خود شادی شدہ ہے، بیوی کی اپنی قدر نہیں کرے گا، اس بہن کی قدر کرنی، بیچاری دیکھو نا تنہا رہتی ہے، شوہر توجہ ہی نہیں کرتا، کچھ کمپنی بھی دینی چاہیے۔ اتنا درد بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ دل میں دوسروں کے ازواج کے سلسلے میں کہ اپنی بیوی کو بھی نظر انداز، یہ ایثار ہے بھائی۔ ایک تو سخاوت ہوتی ہے کہ ضرورت سے زائد دینا، ایثار کا مطلب اپنی ضرورت قربان کر دینا۔ ایثار کے جذبے سے بھرپور ہمارے نوجوان ان پہ بیٹھ کر انٹرنیٹ کے اوپر اور حرکتیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی منگنیاں توڑوا رہے ہیں،
دوستیاں کر کے مجھ سے شادی کر لینا، منگنی توڑ دو، ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایسے سے واقعات میرے پاس آتے ہیں، میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں کروں تو کوئی بیچارہ سن رہا بولے ہمارے گھر کی بات بیان کر دی۔ ایسے سے چلاک لوگ اور اتنی خراب حرکتیں ہو رہی ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ گناہوں کی کثرت دلیرانہ انداز سے، جس میں یعنی گناہ کر کے کوئی ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، کی ہنس رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی، یہ آہستہ آہستہ ایمان کو ختم کرتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین۔ جو کچھ نبی کریم لے کر آئے، دل سے اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ حق اور سچ ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ بس اس پہ بیان ختم کروں گا۔ یقین قلبی کیفیت کا نام ہے، اور قلبی کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ یقینی کیفیت کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں قلب میں دو رائے پیدا ہوں، دو رائے، ایک جانب اگر 100% ہو، دوسری جانب 0 ہو، تو جس طرف 100% ہے سمجھ لیں آپ کو اس کا یقین ہے۔ بتائیے، اپنے دل سے پوچھیے، آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ کتنے % ہے؟ 100۔ اور اس کی جانب مخالف کے ایک نہیں زیادہ ہیں، یہ کتنے % ہے؟ 0۔ یہ یقین ہے۔ اب ہوتا کیا، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا بہت زیادہ، تو شیطان اس یقین کو کمزور کرتا ہے، آہستہ آہستہ ہر گناہ سے یقین کمزور ہوتا ہے، حد تک ایک وقت آئے گا کہ اگر کوئی آپ کو کہے گا بھائی زنا مت کرو، مثلا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، زانی سے کہنا زنا مت کرو، اب یقین اتنا کمزور ہو جائے گا، شیطان کہے گا کہ ایسی بات بول کہ جس سے سامنے آئندہ تجھے نہ کہے، تو بولے گا بھائی میں نے مرنا ہے نا، دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب، میں نہیں ڈرتا بڑھتا، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، جاؤ ہٹو یہاں سے، سب ڈرامہ ہے، سب فراڈ ہے، ایسے جملے نکلوائے گا، یعنی یقین ختم کر دے گا آخرت کے اوپر، جنت پر، دوزخ پر۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو ہم گناہ دلیرانہ انداز سے کرتے ہیں یا دوستوں کی مروت میں کر رہے ہیں، یہ ہمیں تباہ و برباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آج کے اس بیان کی برکت سے ہمیں ایمان، اپنے اسلام کی سب سے پہلے سوچ اور فکر کے ساتھ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتراف نعمت کی توفیق عطا فرمائے، پھر ایسے عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے ایمان میں کی حفاظت رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے بھی اس پر بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق